إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم ذمہ داران، صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش اور ایسے ہی ضلعی جمعیت اہل حدیث اور شہری جمعیت اہل حدیث کرنول کے موقر ذمہ داران، علماء کرام، حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے اس گھر میں ایک نیک مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ صوبائی جمعیت اور مقامی اور ضلعی جمعیت کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں، شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ انتہائی مفید اور بامقصد پروگرام منعقد کیا ہے جو وقت کی ضرورت ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے دعوتی کام میں بہتری لانے میں مدد ملے گی اور دعوت کے کام میں انشاءاللہ تیزی آئے گی۔ حاضرین کرام، ذمہ داران ایک اور بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کنونشن کا جو نام منتخب کیا ہے، اس اجتماع کا جو عنوان لگایا ہے، ورثۃ الانبیاء کنونشن، یہ اپنے آپ میں ایک پیغام ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ عنوان ورثۃ الانبیاء کنونشن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں کے اوپر ہے۔ صرف یہی عنوان اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے العلماء ورثۃ الانبیاء ہمارے ذہنوں کے اندر تازہ ہوتی رہے تو دعوت پر اس کا اچھا اثر پڑے گا، بلکہ ہماری عملی اور دعوتی دونوں زندگی پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ابھی آپ نے سنا ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے، دعوت کی اہمیت، دعوت کی فضیلت، دعوت کی ضرورت، اور اس کے جو ذیلی نقاط ہمارے سپرد کیے گئے ہیں کہ دعوت کا آغاز، دعوت کی تاثیر،
دعوت کی ضرورت، اس پر انشاءاللہ متعینہ وقت کے اندر حتی المقدور روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعوت کا آغاز جہاں تک اس جزیے کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف آیتوں کے اندر دعوت کی نسبت اپنی طرف کی ہے، دعوت کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، ایک جگہ فرمایا کہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، ایک جگہ فرمایا کہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم۔ تو دیکھیے دعوت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ جو شرف دعات کو ملا ہے اس کی کڑی انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے رب العزت والجلال تک جا کے ملتی ہے۔ اس سے بڑا شرف دعات کا کیا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے اسی چیز کا مکلف انبیاء کو بنایا گیا، اور انبیاء کے بعد ورثۃ الانبیاء کو بھی وہی ذمہ داری ملی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری جیسا کہ آپ جانتے ہیں انبیاء کرام کی رہی۔ سارے انبیاء اسی چیز کے مکلف کیے گئے، دعوت الی اللہ کے، اصلاح کے، تبلیغ کے، امر بالمعروف کے، نہی عن المنکر کے۔ سارے انبیاء کا یہی فریضہ تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دعوت کی نسبت نوح علیہ السلام کی طرف۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس کے بعد وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی کو داعی الی اللہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ نبی کی اولین ذمہ داری اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتلایا گیا دعوت کا منہج، دعوت کا راستہ، دعوت کا اسلوب۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ نبی کا بھی کام دعوت الی اللہ علی وجہ البصیرہ، اور آپ کے متبعین کا کام بھی دعوت الی اللہ علی وجہ البصیرہ۔ اس کے علاوہ آپ قرآن میں جگہ جگہ پڑھیے، کتنی بار سینکڑوں آیتیں جن میں دعوت کا تذکرہ ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ
اس طرح کی ڈھیر ساری آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جن میں نبی کو بار بار دعوت کا حکم دیا جا رہا ہے، دعوت کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہمارے آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی اب نبی نہیں آنے والے ہیں، نبی کی وراثت علماء کو ملی ہے، تو پھر علماء کی طرف روئے سخن مڑتا ہے، اور اللہ رب العالمین 7 آسمان کے اوپر سے ان کو اشارہ دے رہا ہے ان کی ذمہ داری کا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کون لوگ؟ جو یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دیتے ہیں، یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں۔ دعوت الی اللہ، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کا کام جو کرتے ہیں، فلاح انہی کے لیے ہے۔ ویسے تو یہ ذمہ داری پوری امت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی صلاحیت دی ہے، جس کو جتنا علم دیا ہے، وہ اپنے علم، اپنی صلاحیت کے مطابق امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ لیکن ان میں اہل علم کو، دعات کو خصوصی حکم ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کے ذریعے، کہ تمہارے بیچ میں سے ایک امت، ایک قوم ایسی ہونی چاہیے جس کا کام ہی یہی ہو، جو اس کام کے لیے مختص ہو۔ اس طریقے سے یہ ایک فریضہ ہے اہل علم کے اوپر، ایک فریضہ ہے ورثۃ الانبیاء کے اوپر، دعوت اللہ کا کام، اصلاح کا کام، تبلیغ کا کام۔ اور یہ کام میرے بھائیوں ہمارے ذہن میں کبھی یہ نہیں آنا چاہیے، شیطان طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، رکاوٹیں سامنے لے آتا ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ اتنی برائیوں کے بیچ تمہاری آواز بھلا کہاں مؤثر ہو سکتی ہے؟ تم ایسے ماحول میں، جبکہ سماج کا اکثر حصہ معاصی میں لت پت ہے، تم اس کے خلاف آواز اٹھا کر کے، تم ایسے لوگوں کے بیچ دعوت کا کام کر کے کیا کر لوگے؟ کون تمہاری سنے گا؟ کبھی یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ تو خود ہی صالح ہو، نیک ہو، تمہیں دوسرے کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جانے، ان کا کام جانے، تم ماشاء اللہ اپنی جگہ پر خیر پر قائم ہو، تم صالح نیک ہو، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس سے تم کو کیا لینا دینا ہے؟ اس طرح کی باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر آتی رہتی ہیں، سماج کو دیکھ کر کے، بگڑے ہوئے سماج کو دیکھ کر کے ہمارے ذہنوں کے اندر اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ خاص طور سے آج کے اس پرفتن دور کے اندر
جبکہ برائیوں کا چلن عام ہے اور بہت سماج کا بہت ہی معمولی حصہ، بہت تھوڑے لوگ سماج میں ایسے ہوں گے جو صراط مستقیم پر ثابت قدم ہیں، جو حقیقی معنی میں نیک ہیں، صالح ہیں، پابند شریعت ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سارے وسوسے اور بظاہر پیش کی جانے والی یہ ساری رکاوٹیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں دے دے کر کے ہم کو متنبہ کیا ہے کہ خبردار تمہارے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہمارے کہنے سے فائدہ کیا ہوگا۔ جن کے لیے ہلاکت، جن کے لیے بربادی، جن کے لیے عذاب الہی مقدر ہو چکی ہے، ان کے سامنے جا کر کے کچھ کہنے سننے کا فائدہ کیا؟ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کا واقعہ ذکر کیا ہے، اصحاب سبت کا واقعہ۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ان یہودیوں سے ذرا پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو بستی ایک دریا کے کنارے آباد تھی۔ دیکھیے، برسوں پہلے کا واقعہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نہ بتاتا تو نبی کو اس کا علم نہ ہوتا، اور یہودیوں کو اس کا علم ان کی مذہبی کتابوں کے واسطے سے اور ان کی اپنی شریعت کے واسطے سے ان کے پاس اس کا علم تھا، تو اسی لیے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا ان یہودیوں سے پوچھئے کہ بتاؤ اس بستی کے بارے میں جو بستی کسی وقت میں ایک دریا کے کنارے آباد تھی، اور اس بستی کا واقعہ یہ ہے کہ استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تاتیہم، کہ ان کے پاس ان کی بستی میں سنیچر کے دن مچھلیاں خوب اچھل کود کرتی تھیں، سامنے آتی تھیں، اور جیسے ہی سنیچر کا دن گزرا مچھلیاں غائب۔ یہود کو اصل میں حکم تھا کہ سنیچر کے دن شکار نہ کریں۔ ان کے یہاں سنیچر کا دن ہفتے کا مقدس دن تھا، اور اس دن ان کو مچھلی کا یا عام شکار کرنے سے ان کو روکا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ایسا کیا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں خوب سامنے آتیں، اچھل کود مچائے رہتیں، اسے دیکھ دیکھ کر کے یہ پریشان رہتے، ادھر پابندی ہے شکار کرنے کی اور ادھر مچھلیاں دعوت دے رہی ہیں۔ انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا کہ سنیچر کے دن جب مچھلیاں اوپر ہوتی تھیں، مچھلیاں زیادہ نظر آتی تھیں، اس دن ایک گڈھا کھود کر کے اس میں مچھلیوں کو روک دیتے تھے۔ اس دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی سنیچر کا دن گزر جاتا تھا، پابندی کا وقت ختم ہو جاتا تھا، اس کا شکار کر لیتے تھے۔ یہ ایک حیلہ ہوتا تھا، یہ ایک حیلہ ہوتا تھا غلط چیز کو صحیح ٹھہرانے کا، حرام کو حلال کرنے کا۔ لیکن آزمائش تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم ایسے ہی ان کو آزما رہے تھے ان کے فسق اور ان کی بدعملی کی وجہ سے۔ یہ ایک غلط کام اس سماج کے اندر ہو رہا تھا، سارے لوگ اس کام میں ملوث نہیں تھے۔ جو لوگ ملوث نہیں تھے اس کام میں،
ان کا کیا موقف تھا، آگے والی آیتوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، انہی میں سے ایک جماعت، یہودیوں ہی میں سے ایک جماعت کہتی ہے کہ کیوں تم ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو، کیوں تم لوگ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے، یا جن کو اللہ تعالی سخت عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ گویا کہ باقی جو لوگ تھے جو اس غلط کام میں شریک نہیں تھے، تو ان میں بھی دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے، جو دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے رہے تھے، ان کو نصیحت کر رہے تھے، ان کو روک رہے تھے، اور انہی کے بمقابل ایک اور گروہ تھا جو اس غلط کام میں تو ان کا شریک نہیں تھا، لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا، ان کو روکتا بھی نہیں تھا، دعوت کا کام نہیں کرتا تھا، بلکہ ان لوگوں کو جو دعوت کا کام کر رہے تھے، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے، ان کو ٹوکتے تھے کہ لم تعظون قوما، ایسی قوم کو نصیحت کرنے سے فائدہ کیا، اللہ مہلکہم و معذبہم عذابا شدیدا، جن کی ہلاکت یا جن کے اوپر عذاب کا آنا ہے، کیا فائدہ ہے یہ کام کرنے سے، چھوڑ دو ان کو ان کے حالت پر۔ ان کا کیا جواب تھا، اس جواب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی جواب آج اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے تو اتنا بڑا کنونشن منعقد کرنے کی اور اتنے محاضرات، اتنے دروس اور اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کہا کہ دو وجہ ہے، ہم یہ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہم یہ جو ان کو روک رہے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ان کو روک رہے ہو جن کی ہلاکت یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کہا کہ دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ معذرۃ الی ربکم، تاکہ اللہ کے جناب ہم معذرت پیش کر سکیں، اللہ کے سامنے ہم جواب دے سکیں کہ غلط کام کو جب ہم نے دیکھا تو خاموش نہیں رہے، اپنی ذمہ داری ہم نے نبھائی، تاکہ کل کو اللہ تعالی ہم سے یہ نہ سوال کرے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک حرام چیز کو حلال ٹھہرایا جا رہا تھا، ایک منکر کا ارتکاب ہو رہا تھا، تم چپ سادھے کیوں رہے، تم نے روکا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جناب ہم عذر پیش کر سکیں گے کہ الہ العالمین ہم نے اپنی استطاعت بھر روکنے کی کوشش کی، ابلاغ و تبلیغ کا فریضہ ہم نے انجام دیا، دعوت اللہ کا فریضہ ہم نے انجام دیا، اب ہمارے اوپر ہماری جو ذمہ داری تھی، الہ العالمین ہم نے وہ ذمہ داری ادا کر دی۔ دوسری وجہ یہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ لوگ باز آ جائیں۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسے لوگ باز آنے والے نہیں، یہ لوگ ماننے والے نہیں، یہ غلط ہے۔ ہمارا یہ سوچنا کہ ہماری تبلیغ سے، ہماری دعوت سے یہ لوگ مانیں گے نہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ سرکش سے سرکش انسان، بڑی سے بڑی معصیت میں مبتلا انسان، اللہ تعالیٰ کب اس کو ہدایت دے دے، کس کے ذریعے اس کو ہدایت دے دے کوئی نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ رک ہی جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو ہماری بات سمجھ میں آ ہی جائے، کیوں ہم اپنے پہلے سے مان کر کے بیٹھیں کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں؟ تو کہا کہ یہ دو وجہ ہے۔
یہی دو وجہ میرے بھائیوں، اگر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے اور یہ جواب جو انہوں نے دیا تھا، اس جواب کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں اتار لیں تو ہمارا راستہ بہت آسان ہو جائے گا۔ معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون۔ جب انہوں نے نصیحت کو نظر انداز کر دیا، واعظ و نصیحت پر کان نہیں دھرے اور معصیت میں سرگردہ رہے، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ اس برائی سے روک رہے تھے ان کو ہم نے بچا لیا، ان کو ہم نے نجات دے دیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ظالموں کو، گنہگاروں کو سخت عذاب میں دھر دبوچا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی اسی بدعملی کی وجہ سے۔ تو دیکھیے جب اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر تو انجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ روک رہے تھے، جو لوگ منع کر رہے تھے، جو لوگ دعوت کا کام کر رہے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا کہ ہم نے ان کو بچا لیا۔ صراحت کے ساتھ ہے کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ روک رہے تھے۔ دو ہی طرح کے لوگوں کا تذکرہ اس میں ہے کہ جو لوگ روک رہے تھے ان کو بچا لیا، اور جو لوگ معصیت میں لگے رہے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ جو تیسرا گروہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ کیا فائدہ کرنے سے، نصیحت کرنے سے، دعوت کا کام کرنے سے، ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب مفسرین کے یہاں اس امر میں اختلاف ہے کہ وہ انجینا الذین ینہون عن السوء میں داخل رہے یا واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس میں داخل رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ینہون عن السوء کہا ہے اور یہ لوگ ینہون عن السوء پر اعتراض کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہ بھی نجات پانے والوں میں تھے، کیونکہ کم سے کم ان کو یہ محسوس تھا کہ یہ کام غلط ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ اس کو روکنے کے بارے میں ان کو شرح صدر نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، تو دیکھیے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے اسی لیے ذکر کیا کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے، امت کے سامنے، مسلم سماج کے سامنے بھی آئیں گی، لہذا اسے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا ہوگا، نصیحت حاصل کرنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی مثال دے کر کے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ برائی کے دور میں اور غلط کام کا جب چلن ہو تو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اور خاموش بیٹھنے کا نقصان کیا ہے اس کو آپ نے اپنی حدیث میں بتلایا ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ۔ لمبی حدیث ہے کہ سماج کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہیں، اللہ کے اوامر کی پابندی کرتے ہیں، اوامر کو بجا لاتے ہیں، نواہی سے اجتناب کرتے ہیں اور اپنی حد کو سمجھتے ہیں۔ دوسرا گروہ سماج کے اندر وہ ہے جو
اللہ کی مقرر کردہ حدود میں گھسا جاتا ہے، منہیات کا ارتکاب کرتا ہے، برائیوں میں لت پت رہتا ہے، تو ان دونوں کی مثال آپ نے کہا کہ ایسی ہے کہ کمثل قوم استحموا، کہ کچھ لوگ تھے جن کو سمندری سفر کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے ایک کشتی کا انتخاب کیا۔ وہ کشتی 2 منزلہ تھی۔ قرآن اندازی ہوئی کہ کون لوگ کشتی کی نیچے والی منزل میں بیٹھیں گے اور کون لوگ اوپری منزل پر بیٹھ کر کے سفر کریں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ قرآن اندازی کی گئی۔ جن لوگوں کا نام اوپر والی منزل کے لیے آیا وہ اوپری حصے میں بیٹھ گئے، جن لوگوں کا نام نچلی منزل کے لیے نکلا وہ نچلے حصے میں بیٹھ گئے۔ جب کشتی چلنے لگی تو جو لوگ نچلی منزل پر تھے ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر جاتے اور جا کر کے پانی لے آتے، اس لیے کہ نیچے والا حصہ بالکل پیک، اس میں کہیں سے پانی نکلنے کی جگہ نہیں۔ اگر پانی اس میں سے نکلنے لگے تب تو 1 منٹ میں وہ کشتی غرقاب ہو جائے۔ تو اوپر یعنی کھلے ہوئے حصے سے وہ ہاتھ باہر نکال کر کے پانی لیتے تھے۔ تو یہ بار بار اوپر جاتے نیچے آتے، اوپر جاتے نیچے آتے، تو ان کو بھی تردد ہوتا ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی کہ یہ لوگ بار بار آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو انہوں نے نیچے والوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ کیوں نہ نچلے حصے میں ایک سوراخ کر لیں اور اس سوراخ سے پانی لے لیں تاکہ بار بار ہم کو اوپر نہ جانا پڑے، ہمارا وقت بھی بچے گا، اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ سننے کے بعد اگر اوپر والوں نے ان کو نہ روکا، ان کو منع نہ کیا، تو جب وہ سوراخ کریں گے کشتی میں پانی داخل ہوگا تو خالی نچلی منزل والے نہیں ہلاک ہوں گے، پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ دیکھیے کتنی بنیادی، کتنی اہم مثال ہے اس سماج کی جو برائی دیکھ کر کے یہ سوچتا ہے کہ ہم سے کیا مطلب، نہیں مطلب ہے، پورا سماج ڈوبے گا، پورے سماج کو برائیاں لے ڈوبیں گی اگر روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، کہ اگر ان کا ہاتھ پکڑ کر کے روک دیں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے، یہ بھی بچ جائیں گے، اور اگر نہیں روکیں گے تو وہ بھی ہلاک ہوں گے، یہ بھی ہلاک ہوں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ اہمیت ہے اس عمل کی۔ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی انہلک وفینا الصالحون، کہ کیا صالحین کے موجودگی کے باوجود ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ ہمارے سماج کے اندر بہت سارے نیک لوگ، صالح لوگ رہیں گے، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے ہماری گرفت ہو جائے گی، ہم ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ نعم اذا کثر الخبث، ہاں بالکل ہلاک ہو سکتے ہو جب برائی بڑھ جائے گی۔ برائی بڑھ جائے گی تو صالح لوگوں کی موجودگی تم کو بچا نہیں سکتی۔ اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو مصلح لوگوں کی موجودگی بچا سکتی ہے، صرف صالح لوگوں کی نہیں بچا سکتی۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ اللہ تعالی کسی بستی کو ظلماً ہلاک نہیں کرے گا اگر اس بستی کے لوگ مصلح ہوں گے۔ تو دیکھیے مصلح لوگوں کی موجودگی ہلاکت سے اور عذاب سے بچائے گی، اور صالح لوگوں کی موجودگی ہلاکت سے دوچار کر سکتی ہے۔ اذا کثر الخبث، اور برائی اسی وقت بڑھے گی جب صالح لوگ سمٹا کر کے رہیں گے، اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے۔ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے
یہی درخواست کریں گے اپنے آپ سے بھی اور آپ تمام حضرات سے کہ دعوت کی فرضیت کو، دعوت کی اہمیت کو، دعوت کی ضرورت کو سمجھیں، اور سماج کو اگر بچانا ہے تو اس فریضے کو کما حقہ انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس راہ کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔